ناظرین، پروگرام ہم ساتھ ہیں تمہارے اور آپ کا میزبان کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت 2 روزہ سرکاری دورے پر قازقستان میں موجود ہیں اور رابطہ اور اعتماد سازی کے اقدامات بارے 6ٹی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے وہاں پہنچے ہیں، جہاں پر نائب وزیر اعظم قازقستان اور ان کے وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا ہے۔ کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ موجود ہیں۔ سیکا اجلاس سے وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے۔ کانفرنس آن انٹریکشن اینڈ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ان ایشیا پر انہوں نے گفتگو کی، پاکستان کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے پیش کیا اور وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے آغاز میں کہا کہ سیکا کانفرنس میں شرکت باعث اعزاز ہے اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم اپنا نقطہ نظر دنیا بھر کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ سیکا کی تنظیم ایشیائی ملکوں میں رابطوں کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ سیلابی صورتحال کے حوالے سے بھی وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے دنیا کو بتایا کہ اس وقت ملک میں سیلابی صورتحال کیا ہے اور یہی وہ اہم نکات ہے جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہم نے مدعو کر رکھی ہے ان کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ میرے دائیں جانب صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں جاوید فاروقی صاحب، سر پروگرام میں خوش آمدید۔ ان کے ساتھ ماہر قانون ہیں وسیم صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، وسیم احمد بٹ صاحب۔ تو پروگرام کا آغاز سر آپ سے کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، وزیر اعظم اس وقت دورہ قازقستان میں موجود ہے، آپ اس دورے کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ اس وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، جہاں سیلابی صورتحال میں پاکستان ہے، پہلے ہم کرونا سے بھی فائٹ کرتے رہے ہیں، تو اس دورے کی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت یہ جو دورہ ہے اس کی اہمیت جو معمول کے جو دورے ہوتے ہیں ان سے کچھ بڑھ کر ہے اور ہٹ کر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو داخلی حالات ہیں، جس میں خاص طور پر سیلاب کی آفت کا سامنا ہے پاکستان کو، اس میں یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں پاکستان کی ساری قیادت جو ہے وہ ساری دنیا کے جو بھی دورے ہیں وہاں پر جا رہے ہیں، وزیر خارجہ بھی جا رہے ہیں، وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم حال ہی میں اقوام متحدہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، امریکہ گئے ہیں۔ تو اب یہ جو اعتماد سازی کی اور کوآپریشن کی کانفرنس ہے، اس 28 ممبرز ہیں اس کے، اور یہ ساؤتھ ایشیا کی بہت بڑی ایک باڈی ہے۔ اس قسم کی باڈیز میں اس موقع پر جانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک اچھا فیصلہ ہے وزیر اعظم کا، کہ وہاں جا کر پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر سیلاب کے حوالے سے، تو وہاں اپنا یہ مسائل جو ہیں، کوآپریشن کی کانفرنس ہے تو وہاں پر یہی بات ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھا جائے، سنا جائے اور کہا جائے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم نے وہاں پر بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اور نمایاں جو قومی میڈیا پر بھی اور عالمی میڈیا پر بھی جو بات پرائم منسٹر کی بہت زیادہ جس کو اہمیت دی جا رہی ہے، وہ ہمسایہ ملک کے ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بالکل خطے میں امن کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ خواہ انڈیا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے جو ایک ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جو ایک ہی نقطہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تنازع کا باعث ہے، وہ ہے کشمیر۔ تو کشمیر کے حوالے سے پرائم منسٹر نے اپنے پالیسی کو، پاکستان کی اس پالیسی کو دہرایا ہے کہ بھارت کشمیر میں اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرے، اور پاکستان کا موقف بہت واضح ہے کہ بھارت نے جو اقدامات کیے کشمیر کی خود مختاری کو ختم کرنے کے لیے، وہ 370 اور 35A کی ان کو واپس لیا جائے، اور کشمیریوں کا وہ ایک دیکھیں، بھارت نے یہ جو اقدام کیا اس نے تمام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نہ صرف مخالفت کی، بلکہ یہ عالمی قوانین کی بھی جو ہے ان کو بھی وائلیٹ کرتے ہوئے کشمیر کی وہ جو ایک متنازع حیثیت UN نے قرار دی ہوئی تھی اسے وائلیٹ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے اسے مشروط کیا ہے اس کے ساتھ کہ بھارت اگر یہ کشمیر کا معاملہ جو ہے اس پر اپنی نظر ثانی کرے پالیسی پر، تو پاکستان کسی کے ساتھ بھی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ جاوید صاحب، ایک بہت اہم نقطہ وزیر اعظم نے اٹھایا ہے، بھارت جمہوریت کا دعوے دار ہونے کے باوجود کشمیر فوجی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، اور یہی وہی آرٹیکل ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، 370 اور 35 ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ ان کی رہائش کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو مشکلات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جس طرح سے وزیر اعظم نے اٹھایا ہے اور عالمی برادری کو انہوں نے کہا ہے کہ UN کی جو قراردادیں ہیں اس پر عمل درآمد کروائیں، تو مستقبل قریب میں آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے اس چیز میں؟ دیکھیں، حال ہی میں جو UN میں بھی اس پر بات کی گئی، اور اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کا جرمنی کا دورہ اس حوالے سے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا، کہ جس میں جرمن وزیر خارجہ نے پہلی بار یہ بات کی، اور کسی بھی یورپی ملک کی طرف سے یہ پہلی بار کشمیر کے حوالے سے یہ بات تھی کہ
مسئلہ کشمیر کو انہوں نے کہا کہ اس پر بات ہونی چاہیے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک بریک تھرو ہے, کامیابی ہے, اور اس پر یہ ایک اس پر پیش رفت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے. اور پاکستان کا جو فارن آفس ہے, حکومت پاکستان جو ہے, وہ اسی نقطے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور آج کی جو سپیچ ہے اس میں بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے, بھارت سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہے. کشمیریوں کے ساتھ کے اوپر جو ظلم ہے وہ ختم ہونے چاہیے, بند ہونے چاہیے. اور جس طرح سے 37A اور 370 اور 35 سے اس کو جو ختم کیا گیا ہے, وہاں پر کشمیریوں کی آبادی کا تناسب اسے چینج کرنے کی ایک بڑی کوششیں کی جا رہی ہے. یہ تمام مسائل جو ہیں یہ دنیا کے سامنے پاکستان کی قیادت جو ہے اس کو بڑے احسن انداز سے, بڑے اچھے طریقے سے اس کو پیش کر رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور جب اس سطح پر بات کی جاتی ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے, اور عالمی برادری کی توجہ دلانا ہی ہمارا مقصد ہے, کیونکہ ہمارا یہ موقف یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کی ہر محاذ پر سفارتی لیول پر ان کی ہمیشہ حمایت کرتے رہیں گے. جب یہ سب 7 دہائیاں تو گزر چکی ہیں, مسئلہ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے UN قراردادوں کا وزیر اعظم پاکستان نے حوالہ دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں رکاوٹیں کیا ہیں کہ عالمی برادری کو ہم ایمفاسائز کر رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے؟ ناظرین, اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی آستانہ قازقستان میں جاری سیکا کے 6 سربراہی اجلاس کے موقع پر بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے. مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں, جس وقت وزیر اعظم کی آستانہ قازقستان میں جاری سیکا کے 6 سربراہی اجلاس کے موقع پر بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مصافحہ بھی کیا, اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف 6 سیکا سربراہ اجلاس کے موقع پر قازقستان میں اس وقت موجود ہیں, اور اس دوران ان کی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. 2 روزہ ان کا یہ دورہ قازقستان ہے, اور اس دوران اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. ابھی جو ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو سے ملاقات ہوئی ہے. اہم ملاقاتوں میں سے یہ ایک ملاقات ہے, انتہائی اہمیت کی حامل یہ ملاقات ہے, اور اس ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. ناظرین, یہ تھی PTV تازہ ترین. اس حوالے سے پچھلے 35 سال میں 40 سال کے اندر جتنی بھی پالیسیز اختیار کی ہیں, اور خاص طور پر پچھلے 20 سال کے اندر پاکستان نے انتہا پسندی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے. جی ہاں, اور یہ ایک ایسی حوالہ دیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے وہاں کہ 80,000 ہمارے جو فوجی جوان اور سویلینز جو ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور پاکستان سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی قریب میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو دنیا میں امن کے لیے, اور یہ ساری یہ بات واضح رہے کہ یہ ساری قربانیاں جو ہیں یہ صرف پاکستان نے صرف اپنے لیے نہیں دیں, بلکہ یہ پورے خطے کو انتہا پسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے, دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے جو سٹرگل کی ہمارے جوانوں نے, ہمارے عوام نے جو جانیں دی, یہ پورے خطے کو اس سے امن فراہم ہوا ہے. سو یہ پاکستان کی یہ قربانی, اس کو کسی جگہ پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے، افغانستان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے بات کی کہ عالمی برادری کو یہ سوچنا چاہیے، اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ افغانستان میں امن کیسے قائم ہو۔ دہشت گردی کی آپ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہائیوں سے 40 لاکھ افغانیوں کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں جب وزیر اعظم وہاں موجود ہیں قازقستان میں اور افغانستان کے ایشو پہ، انہوں نے عالمی برادری کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا رول ادا کریں، پاکستان رول ادا کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، پاکستان کی جو صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں اگر سب سے مختلف اور منفرد پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی ہے کہ جو چیلنجز پاکستان کو درپیش رہے ہیں پچھلے 30-35 سال کے اندر، 40 سال کے اندر، وہ شاید کسی اور ملک نے وہ نہیں دیکھے۔ یعنی آپ نے افغانستان کی بات کی ہے تو افغانستان کے اندر جو رشین انویژن تھی اس کے تمام اثرات پاکستان نے برداشت کیے، اور جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ افغان مہاجرین کی شکل میں جی ہاں، جب روس نے انویٹ کیا تو سب سے پہلا جو امپیکٹ پاکستان کے اوپر آیا، سب سے پہلے جو ملک جو متاثر ہوا پاکستان ہوا، اور آج تک اس افغان جنگ سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو اب وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں، اب افغانستان جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں اگر آپ اسے تنہا چھوڑ دیں گے تو یہ نہ صرف افغانستان کے لیے، اس کے عوام کے لیے، بلکہ پورے ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوگا۔ آپ ایک خطے کو دنیا کے اندر آئسولیٹ کر کے نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اگر آپ اسے اکیلا چھوڑ دیں گے تو پھر وہاں ان کی جب ضرورتیں پوری نہیں کریں گے، وہاں بھوک ہوگی، افلاس ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، تو اسی میں سے پھر انتہا پسندی جنم لیتی ہے۔ تو پھر انتہا پسندی اگر ایک جگہ پر آپ اس کی آپ پودا لگاتے ہیں تو پھر اس کا پھل جو ہے سب کو کھانا پڑے گا۔ یہ بڑے کھلے الفاظ میں یہ پاکستان کا یہ موقف ہے، اور وزیر اعظم نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے انداز سے خبردار کیا ہے پوری کمیونٹی کو، عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ اس معاملے پر ہمیں اپنی پوری ذمہ داری لینی چاہیے اور آگے بڑھ کر اون کرنا چاہیے۔ ایک آخری سوال مجھے اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جو پاکستان کے اس وقت کا سٹانس ہے افغانستان ایشو کے اوپر، اور یہ مثبت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت ہے اور اس میں اب عالمی برادری کو اپنا رول ادا بالکل مثبت ہی نہیں بلکہ بہت ذمہ دارانہ ہے۔ ذمہ دارانہ، بالکل۔ کیوں؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کا براہ راست جو سب سے پہلا ایفیکٹ ہے وہ پاکستان ہوتا ہے ہمیشہ۔ جب بھی افغانستان کے اندر جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کے سب سے پہلے اثرات پاکستان کی طرف آتے ہیں، تو ہمیں اپنی سلامتی جو ہے وہ بھی مقدم ہے، اور خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کسی بھی ملک کا اس کا اپنا مفاد جو ہے وہ اسے سامنے اسے مقدم رکھے، اور اس مفاد کے پیش نظر، اس قومی مفاد کے پیش نظر تمام تر پالیسیز جو ہیں وہ تشکیل دی جائیں۔ اور افغانستان کے حوالے سے ہمارا یہ جو موقف ہے یہ بھی ہمارے قومی مفاد میں ہے جو پرائم منسٹر نے جو بالکل آپ نے ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارے تیسرے مہمان بھی جوائن کر چکے ہیں، ڈاکٹر جمیل الرحمان، آپ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، آپ کو پروگرام شامدید کہتے ہیں۔ وسیم احمد بٹ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پروسیکیوشن کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکی جس سے الزامات ثابت ہوں۔ عدالت نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ پروسیکیوشن کوئی بھی ثبوت ثابت نہیں کر سکی۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ ہے، پہلے اس کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کسی کے اوپر کیس ہوتا ہے اور آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، آپ اس پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں عدالت ہی یہ کہہ دے کہ پروسیکیوشن کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی، اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کیس کے حوالے سے میں اب تھوڑی سی پاکستان میں جو ہسٹری ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، 90s کا جو ایک اشرہ تھا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہی ٹسل تھی کہ دونوں کے خلاف کیسز جو اپوننٹس ہیں وہ کرتے تھے۔ اچھا، یہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا، انہوں نے سبق اس سے سیکھا۔ پھر عمران خان صاحب کا دور آ گیا، عمران خان صاحب نے ہسٹری سے سبق نہیں سیکھا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کر دی۔ یہ کیسز سارے جو تھے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے اندر ایک ہائپ کریٹ کی کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی جو ہے انہوں نے منی لانڈرنگ میں اور کرپشن میں انوالو ہے، اور جتنے بھی کیسز انہوں نے کیے اس سے پہلے بھی، ان تمام کیسز میں کورٹس نے یہی ورڈکٹ دیا کہ پروسیکیوشن کوئی ایسے کوجنٹ ایویڈنس پیش نہیں کر سکی جس سے جرم جو ہے وہ ثابت ہو سکے۔
اس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی. اس میں بنیادی جو منی لانڈرنگ کے کیسز میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جن ایسٹس جس پراپرٹی کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں وہ کسی کرائم کی پروسیڈ ہوں. آپ نے یہ ثابت پروسیکیوشن نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ کسی کرمنل ایکٹ سے یہ پیسہ کمایا گیا ہے. اب جتنا بھی انہوں نے ریکارڈ پیش کیا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے, اس میں ایوٹا آف ایویڈنس نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ کرائم پروسیڈ تھی. دوسرا اس میں پہلو یہ تھا کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز وہ اس سے کس طرح کنیکٹڈ ہیں, وہ ایویڈنس بھی اس میں نہیں تھی. اور یہی دو ریزن جو ہیں وہ مین بنی اس کیس میں ایکویٹل کی. لیگل فرٹرنیٹی میں جہاں پر لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے لا کے حوالے سے, وہاں پر تو اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا خوشائند ڈیسیجن ہے. جوڈیشری کو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی پریویسلی جو کورٹس ہیں, ججز ہیں, وہ بھی اس میں ایک تو ان کے سلو ریئیکشن کی وجہ سے اور ان سم کیسز وہ ایک پریشر کی وجہ سے انہوں نے غلط ڈیسیجنز بھی دیے. وسیم احمد صاحب, ایک اس میں سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو عام لے مین ہے نا, جب وہ میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہے کہ کسی پر کیس ہے, اس کے بارے میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی آپ نے بات کی, اب اس کو الگ الگ پرسپیکٹو کے ساتھ لیا جاتا ہے اور اس کو سوسائٹی میں پھیلایا جاتا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, تو آپ اس میں اس بندے کی ساکھ بھی تو متاثر ہوتی ہے. وزیر اعظم پاکستان, آپ نے ان پر یہ مقدمہ کیا ہے, اس کا فیصلہ عدالت نے پہلے ہی یہ کہا ہے کہ پروسیکیوشن ثابت ہی نہیں کر سکی کچھ. تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور لیگل پریمیسز کے اوپر آپ نے تو, چونکہ آپ ماہر قانون ہیں, آپ نے اچھی روشنی ڈالی ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ساتھ اس کے جو لا ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے دوسری پارٹی کی بھی کہ وہ جو ماہر قانون ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیں, لیکن اس سے سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ ڈفرنس پیدا ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس میں تفریق پیدا ہو رہا ہے؟ اس میں دو اسپیکٹ. ایک تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا, ہم جو آرڈنری پیپل ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر ڈیمیجز وہ کلیم کر سکتے ہیں جو فالس ایلیگیشنز کے حوالے سے, میلیشیس پروسیکیوشن کے حوالے سے. لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیمیجز سے زیادہ ان کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی جو ہے وہ یہاں پر ایٹ اسٹیک, ان کی ساتھ متاثر ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب نے جب سے گورنمنٹ سنبھالی تھی انہوں نے سیاست ہی اس بلیم کی چور والے نعرے لگائے, ڈاکو والے نعرے لگائے. اچھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لیڈرشپ اس طرح کے نعرے لگاتی تھی اس کو عوام ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. جی, اب انہوں نے ریپیٹڈلی اتنے نعرے لگائے اور کچھ ایسے سرکمسٹانسز بھی بنے, کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں آ گئے, تو یہ ایک ہائپ کریٹ ہوگی. اور کریکٹر اسیسینیشن پی ایم ایل این کی اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی ہوئی. لیکن جو کیسز کے ڈیسیجنز ہیں انہوں نے پھر یہ ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کے جتنے ایلیگیشنز ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہونا چاہیے پاکستان کے عوام میں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ غلط ایلیگیشنز لگاتی ہے اور وہ یہ ایلیگیشن لگاتی ہے اور ان کو پھر ثابت نہیں کر سکتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو تو پھر آپ کورٹ میں ہیں, آپ کے پاس ایویڈنس بھی نہیں ہے اور پھر آپ ایلیگیشنز لگاتے ہیں, تو ایک سزا دینی ہے عوام نے. عوام انہیں یہ سزا دے کہ جب ووٹ دینے کی باری آئے تو ان کو ریجیکٹ کرے. اور دوسرا لیگل اسپیکٹ ہے. اب پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف یا میاں حمزہ شہباز اگر چاہیں تو ان کے خلاف ڈیمیجز جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں, اور یہ ان کیسز میں ڈیمیجز اوارڈ ہوں گے, کیونکہ اس میں جو بنیادی ریکوائرمنٹس تھیں کسی کیس کو پروسیڈ کرنے کی وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے وسیم صاحب, ایک اور اس کا پہلو, عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے جیسے انہوں نے فیصلہ دیا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک اس کی دوسری سائیڈ ہے, میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, جہاں پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ان چیزوں کو اچھالا جاتا ہے, ان چیزوں کو بڑھایا جاتا ہے. تو عدالت نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے. یہ وہ لوگ جس میں میڈیا بھی شامل ہے, سوشل میڈیا کے اوپر آپ کوئی بھی فیک خبر, فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, لوگ اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں, ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہ سائبر کرائمز ہیں, ان کے خلاف ایکشن تو لیا جا سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ اس ساری یہ جو بلیم گیم یا اس طرح کے لوگوں کے جواب نہیں دیتی. یہ ہمارے یہاں پر پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں لیجسلیشن ادروائز ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اس میٹر کو ایجیٹیٹ کر سکے کہ جو بلیم گیم ہے, مطلب کورٹ کا ایک ورڈکٹ آ گیا اس کو آپ ڈسکس کریں کورٹ کے ورڈکٹ کو, لیکن جو ایکیوز پرسن تھا جو وہ ایکویٹ ہو گیا اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے.
लॉज भी मौजूद हैं, साइबर क्राइम है। अगर मियाँ साहब ये चाहें कि प्रोसीड करना है उन लोगों के खिलाफ जो अभी उनके करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी प्रोसीड किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब कोई एलिगेशन उनके खिलाफ एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जावेद फारूकी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। वज़ीर आज़म काज़किस्तान में मौजूद हैं, आपसे तफसीली बात की। सैलाब के हवाले से वहाँ भी उन्होंने लोगों को बताया, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। और मौसमियाती नाइंसाफ़ी, इस हवाले से उन्होंने इस वर्ड पे एम्फसाइज़ किया है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, ये गैसों के अखराज से आ रही हैं, गैसें तो दूसरे मगरबी ममालिक से आ रही हैं। पाकिस्तान का उसमें हिस्सा 1% से भी कम है। तो ये सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने उनको बताया है कि लाखों लोग इससे मुतासिर हुए हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी को नुकसान हो चुका है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म ने दुनिया को ये बावर करवाया है। तो ये मौसमियाती नाइंसाफ़ी के हवाले से आपको कोई पॉलिसी बनती नज़र आ रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इस हवाले से जब भी बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक फरीज़ा इस हवाले से भी अंजाम दे रहे हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान का केस पेश नहीं कर रहे जी। दुनिया में आज तक ये तो बात हुई कि ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, वुमेन राइट्स होने चाहिए, अक़लीतों के हकूक़ होने चाहिए और हर किस्म की जस्टिस की बात होती है। लेकिन ये पहली बार दुनिया में ये बात हो रही है कि क्लाइमेट जस्टिस चाहिए, माहौलियाती हमें इंसाफ चाहिए। ये एक नया स्लोगन है और मैं ये समझता हूँ ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक उन्होंने बहुत उन्हें कॉशन दिया है और मुश्तरका चैलेंज भी है। हाँ, और मुश्तरका चैलेंज के तौर पर वो बावर करा रहे हैं कि अगर आज हम इसका शिकार हुए हैं तो कल आप भी इसका शिकार हो सकते। सो ये मतलब ये कि ये मत सोचें कि ये पाकिस्तान के ऊपर ही ये बारिश बरसी है, ये बारिश कहीं और भी बरस सकती है कि कोई और भी इस बहरान का शिकार हो सकता है। तो पाकिस्तान जैसा जो तरक्की पजीर एक मुल्क है, जो एक स्ट्रगल कर रहा है अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए, अपने लोगों को ज़रूरियात पूरी करने के लिए, वो इस किस्म की एक माहौलियाती जो दहशत गर्दी है इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। हम अभी तो दूसरे जो चैलेंजेस हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे हम अपने हाथों से बिल्ड कर रहे हैं। एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि वज़ीर आज़म ने वहाँ पर कहा कि ये सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं जावेद साहब, इसमें अभी हमें इससे बाहर आते दहाइयाँ लग सकती हैं। हम स्टूडियोज में बैठे हम इस चीज़ को उस तरह से फील नहीं कर सकते, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद वहाँ पर दौरा किया है। अंतोनियो गुतेरेस, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, खुद आए, उन्होंने भी यही बात का हवाला वहाँ पर दिया वापस जाकर कि आज अगर ये सूरत हाल पाकिस्तान में है तो कल इससे कोई और मुल्क भी मुतासिर हो सकता है। अब ये दहाइयों वाली बात है कि इसमें दहाइयाँ लग सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, नकल मकानी के लिए लोगों को किया गया, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है। आप हुकूमती इक़दाम ऐसे बताइएगा, चूँकि आप सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी अपने कलम से भी बात करता है, अपनी ज़बान से भी बात करता है, तो आप बताइए कि अब तक के हुकूमती इक़दाम क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितनी बैरूनी इमदाद जिस तरह से दुनिया की तरफ से बैरूनी इमदाद आई है, ये एक जब भी कोई बैरूनी इमदाद आती है तो सबसे बड़ा एक पैमाना वही होता है किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने का। ठीक है। दुनिया में आज कोई भी मुल्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी मुल्क को उस वक्त तक इमदाद नहीं देती जब तक वहाँ पर जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है उसकी कोई साख ना हो। ठीक है। सो अगर आज पाकिस्तान की तरफ तमाम ममालिक हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके एयरपोर्ट्स के ऊपर हमारे दोस्त ममालिक के जहाज़ इमदादी सामान लेकर उतर रहे हैं, तो ये यहाँ के निज़ाम, सिस्टम और यहाँ की हुकूमत पर एक एतमाद का इजहार है कि हुकूमत विलिंग है, मुखलस है। और हम देखते हैं, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को देखा है सैलाबज़दा इलाकों में लोगों के साथ ज़मीन पर बैठे हुए, हमने अपने वज़ीर आला सिंध को देखा है फर्श पर बैठे हुए लोगों के साथ, बिलावल भुट्टो हैं वो जाते हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जितने वफाकी वज़रा हैं सबको हमने देखा है कि वो कैसे सैलाबी इलाकों में काम कर रहे हैं। सो एक डेमोन्स्ट्रेशन मौजूद है जो देखा है पूरी दुनिया ने। आप कह रहे हैं विल मौजूद है और उस पर विल काम मौजूद हो है रहा है, और उसी विल को मेरा ख्याल है कि देखते हुए पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्ड भी कर रही है। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द सैलाबी सूरत से बाहर निकल आएंगे। डॉक्टर जमील रहमान साहब, आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप समझते हैं पाकिस्तान में तकरीबन 1/3 हिस्सा पाकिस्तान का सैलाब में डूबा है। आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की मौजूदगी वहाँ पर वबाई अमराज का बाइस बन रही है। बहुत सारी वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं, गैस्ट्रो है, हैज़ा है, कोरोना वायरस के मरीज अब भी मौजूद है, डेंगू का फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो
تو آپ ہمیں کچھ بتائیے گا ان بیماریوں کے حوالے سے اور ان کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کہ سیلاب متاثرین جو پہلے ہی ایک مشکل میں ہیں وہ ان بیماریوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس میں جو سب سے اہم بات میڈیکل کے حوالے سے ہے، باقی باتیں تو ساری ہو رہی ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے، اور ڈینگی اور ملیریا یہ تو بڑی عام سی باتیں ہو گئی ہیں. اب امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ڈساسٹر تو جو ہونا تھا وہ ہوا، اب آگے ایک ڈساسٹر آنے والا ہے، اس پہ ہمیں الرٹ ہونا ہے. وہ ہے میڈیکل ڈساسٹر. جی. وبائی امراض جتنے پھیل چکے ہیں ابھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ آگے پھیلیں گے. اس میں موسٹ امپارٹنٹ لوگ کٹھے بھی رہ رہے ہیں، اسکیبیز بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ اتنی چھوٹی سی بیماری ہے کہ چھوٹی سی ایک آئنٹمنٹ لگانے سے ٹھیک ہو جائے گی. اس میں صرف ہمیں من حیث القوم میڈیکل ڈساسٹر جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے کافی حد تک، اس پہ صرف الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا بڑا ویژن ہے. ڈینگی پہ انہوں نے پنجاب میں بہت زیادہ کام کیا. اور سری لنکا ٹیم بھی بھیجی تھی مجھے یاد اتنا ڈینگی پہ جتنا میرے خیال میں ان کا نالج ہے اتنا شاید ڈاکٹرز کا بھی نہ ہو. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے شیخ زائد ہاسپٹل میں انہوں نے وزٹ بھی کیا، ڈسکشن بھی ہوئی، تو بہت ان کا ویژن ہے. اسی طرح امید ہے کہ اس ڈساسٹر پہ وہ ان کی اہلیت ہے، ان کا ویژن ہے کہ وہ اس پہ کنٹرول ضرور کریں گے. آپ نے WHO کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ ابھی ڈیزاسٹر آگے آ سکتا ہے. کل ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ان وبائی امراض کی دوسری لہر آ سکتی ہے. اس دوسری لہر میں ان کا اشارہ کن بیماریوں کی طرف ہے، اور اس وقت وہاں پر کون سی بیماریاں جو پھوٹ رہی ہیں؟ اس میں گیسٹرنٹرولوجی کی بیماریاں عام ہو چکی ہیں اور اس سے زیادہ آگے ہوں گی. اسکیبیز ہے. اس کے علاوہ ڈرماٹولوجی کی پرابلمز آ سکتی ہیں، بہت زیادہ ہو چکی ہیں. اس میں کرونا وائرس اور ڈینگی تو عام چیز ہے جو سارے ملک میں ابھی تک ہے، کرونا ختم نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ ہمیں اسپیشلی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. منسٹری آف ہیلتھ اسلام آباد اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، لیکن اس میں ضرورت یہ ہے کہ ایک پورے ایک نیشنل کاز کے طور پہ لیا جائے. اب اس کو وہاں پہ پنجاب میں اور منسٹری آف ہیلتھ میں ایک سیل بنایا جائے، اور جس میں پبلک ہیلتھ کے لوگ، میڈیکل ایکسپرٹس، اور اسی طرح میڈیکل ایکسپرٹس، اور بہت ضروری ہے کہ ایپیڈیمیولوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ، ان دونوں شعبوں کے لوگوں کو لے کے ایک سیل بنایا جائے. ان پہ آبزرو کیا جائے کہ ہمارا ٹرینڈ وہاں پہ کس طرف جا رہا ہے. یہ انفیکشن تو اب صرف سننے کہنے والی نہیں بات، اب اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ سیریس، ہمیں پوری قوم کو سیریس ہونا پڑے گا. اگر وہاں پہ انفیکشن پھیلے گی تو یہاں پہ بھی پھیلے گی، یہاں پھیلے گی تو دوسرے ملکوں میں بھی جائے گی. دوسرے ملکوں کو جس طرح باقی ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی الرٹ ہونا ہے اور اس پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. وسیم احمد بٹ صاحب، سیلابی صورتحال آپ کے بھی سامنے آئے کہ پورا ملک اس کیفیت میں، اس کرب میں مبتلا رہا ہے اور اب بھی ہے، اور اس میں ہر کمیونٹی آگے آئی ہے، انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے تاجر برادری ہو، صحافی برادری ہو. تو آپ چونکہ ماہر قانون ہیں، وکلا برادری سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اب تک سیلاب متاثرین کے حوالے سے آپ کی برادری نے کیا خدمات انجام دی؟ اصل میں یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تو پورا ملک جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش ہے. وکلا کمیونٹی جو ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں. بہت سارے وکلا کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے فائنینشیل کنٹریبیوشن دی ہے اور لاجسٹک مطلب سپورٹ جو ہے وہ ہر طرح کی. تو وکلا کمیونٹی اس جو گورنمنٹ ہے PMLN کی، اس کے جو اقدامات ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور پرائم منسٹر کی جو ایفرٹس ہیں سیلاب زدگان کے لیے، ان کی بحالی کے لیے اور ان کو اس تمام مشکل وقت میں نکالنے کے لیے،
ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے پرائم منسٹر کا ہر طرح سے ساتھ دے رہی ہے. جی 30 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا ہے اور ترقیاتی فنڈ کا حصہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے ریلیف کے کاموں میں لگایا ہے اور عالمی برادری سے بھی وہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ بھی امداد کریں, وہ امداد بھی کر رہے ہیں. اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں, پہلے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان پہ فوکس کر رہی ہے سیلابی صورتحال میں, کیونکہ یہ ابھی جو کلائمیٹ چینجز ہیں اس کا آغاز ہے اور پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے. تو یہ صرف پاکستان تک چیز رکے گی نہیں, یہ گلوب نہ یہ ریجنل ہے, پورا گلوب جو ہے اس سے متاثر ہو سکتا ہے. گورنمنٹ نے بڑا افیکٹولی پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف فوکس کروائی ہیں. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن UN کے جو جنرل سیکریٹری ہے وہ وہاں پر آئے ہیں, باقی سارے جو فارن ڈیلیگیشنز ہیں وہ آ رہے ہیں, اور پاکستان کی سیلابی صورتحال سے اب پوری دنیا آگاہ ہے. تو جو ڈونرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں آئیں گے, اور پاکستان کی یہ جو موجودہ صورتحال ہے, گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, اگر کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس سے متفق ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں اور ان کی مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جاوید فاروقی صاحب, آپ بتائیے گا امداد کے حوالے سے ہر کمیونٹی آگے آئی ہے, سب لوگ آگے ہیں, انہوں نے امداد بھی کی ہے, بین الاقوامی امداد بھی پاکستان پہنچی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ایک اچھا ایٹماسفیئر ان کو نظر آیا کہ گورنمنٹ ولنگ ہے وہاں پر ان لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور یہ امداد کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ساری بات چیت ہے. ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل ٹیمز بھی وہاں پر موجود ہیں, لیکن وہاں پر وبائی امراض اب بھی پھوٹ رہے ہیں. اس کا کوئی حل آپ کی نظر میں ہے کہ بہترین حل اس کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہاں پر ٹیمز بھی پہنچا دیں, اور انڈونیشیا کے صدر کی کہنے کے اوپر ایک اور طبی ٹیم بھی اس وقت سندھ میں موجود ہے, کراچی میں 1 ماہ تک وہ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کام کر رہی ہے, فلاحی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں, لیکن اب بھی ہم مکمل اس پر کنٹرول نہیں کر سکے, اور مجھے امید ہے جو ڈیٹا ہمارے سامنے شیئر ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم اس چیز سے باہر نکل آئیں گے. آپ کی اس حوالے سے کیا نظر ہے؟ دیکھیں, قدرتی آفت ہے, اس پر کوئی بھی یہ انسان کی عام جو سکت صلاحیت اور ہماری تمام جتنے بھی انفراسٹرکچر ہے یا ہماری اس سے بیونڈ ہوتی ہیں یہ چیزیں, اور اس میں نہ کوئی اکیلی حکومت یہ کام کر سکتی ہے, نہ ہی کوئی علاقائی جو آپ کی باڈی جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ اس کے لیے درکار ہوتی ہے, اور ایک نقصان ہے جو ہو گیا, اور ایک نقصان ہے جو آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو وہاں پر جو انسانی جانیں, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وبائی امراض کی صورت میں انسانی جانوں کو خطرہ ہے, آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت بری طرح سے تباہ ہوا ہے. ہم نے اپنا جو سالانہ ترقیاتی فنڈ ہے, پروگرام ہے, وہ ہم نے کنورٹ کر دیا بحالی کے کاموں کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سالانہ ترقیاتی کام آپ کرتے ہیں اب وہ ہمیں سیکریفائی کرنے پڑیں گے. یہ ایک بہت بڑا ایک اس کا سیٹ بیک یہ بھی المیہ ہے. تو ایسے میں ہوتا یہی ہے کہ جو نقصان ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا, اب اس نقصان کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں. یہ ہمیشہ حکمت عملی یہی بنائی جاتی ہے کہ اس نقصان کو منیمائز کیسے کیا جائے. اس میں حکومت خود ایک پلاننگ کرتی ہے, پھر جو عالمی ادارے وہ جس طرح سے تعاون کے لیے آ رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں, ایک وہ ہمیں چاہیے. دیکھیں پاکستان کہاں کہاں سفر کرے گا. پاکستان ایک تو ایک انسانی صحت کے حوالے سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ تو ہے, وبائی امراض وہاں پر پھیلیں گی. پانی جامد کھڑا ہے, اور وہ جامد پانی بذات خود ایک بہت بڑی بیماری کا باعث بنتا ہے, اس سے بیماریاں نکلتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ ایک سیلاب اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی مختلف سیلاب ہے کہ یہ دریائی سیلاب نہیں ہے. جی, یہ آسمان سے بارش کی صورت میں ایسے علاقوں میں پانی برسا ہے جہاں سے پانی کی نکاسی کا کوئی قدرتی ذریعہ بھی نہیں ہے. سو پانی وہیں پر کھڑا ہے مہینوں سے, اور آگے بھی کئی پتہ نہیں کب تک وہ کھڑا رہتا ہے. ایک تو وہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے. ہمارے سٹاکس ان علاقوں میں جو گندم کے ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. کھانے کے لیے جو اناج اس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تیسری بڑی جو چیز جو بہت بڑا سیٹ بیک ہے وہ آپ کی انڈسٹری ہے. اس کے لیے را مٹیریل آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. تو انڈسٹری کا را مٹیریل ہم نے بڑی کوشش کی, بڑی اسٹرگل کے ساتھ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا رہے ہیں کہ اب وہ $30 بلین 32 بلین پہ چلی جائیں. ٹھیک ہے. ٹیکسٹائل کو ہم $15 بلین پہ لے جائیں, لیکن ہمارا را مٹیریل ہی نہیں ہمیں ملے گا تو ہم یہ بڑھتی ہوئی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جس کو ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کوششیں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. سو یہ ہمہ جہت ہیں اس کے اثرات
ہر طرف کام کرنا پڑے گا. یہ ایک چھوٹا چیلنج نہیں ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اور اب یہ صرف پاکستان کا چیلنج نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے یہ چیلنج ہے. بالکل, یہ سب کو. ڈاکٹر جمیل صاحب کو شامل کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ماحولیاتی تبدیلی غیر معمولی بارشوں کا باعث ہے. ماحولیاتی تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں, گیسز کا اخراج ہے, پولوشن ہے, آلودگی ہے. دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پولوشن کریٹ کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو آپ روڈ پہ سفر کریں تو دھوئیں والی گاڑیاں, یہ ساری چیزیں ایڈریس ہونے والی ہیں. عام آدمی ماحولیاتی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں اس سے ناواقف ہے. اس عام آدمی کو ماحول سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جس کا علم اس عام آدمی کو ہونا ضروری ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں ادھر لاہور میں بالخصوص ابھی اسموگ آنے والی ہے, اس میں جو ماحولیات کے ہیں, انوائرنمنٹل سائنسز کے ہیں ایکسپرٹس, ان کو شامل کیا. جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اب ہمیں یہاں پہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں, اس میں ہمیں میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. درست. صرف ان علاقوں میں نہیں جہاں پہ فلڈز ہیں. اب یہاں پہ ایک فلڈ سموگ کا آنے والا ہے جس سے ریسپریٹری ڈیزیزز عام ہو جائیں گے, اور ہم دعائیں کرتے رہیں گے جی کہ اللہ کرے بارش ہو تو پھر اس سے نجات ملے. لیکن دوسرے ملکوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہاں پہ کوئی اس طرح کا ڈیساسٹر آتا ہے. پہلے تو آتا ہی نہیں ہے, اگر آ بھی جائے تو کس طرح وہ ہینڈل کرتے ہیں, ہمیں پہلے سوچنا ہے. لیکن سموگ کے بارے میں ہم اس وقت سوچیں گے جب وہ ہمارے سر پہ ہوگی اور ریسپریٹری ڈیزیزز عام ہو جائیں گی. اس میں انوائرنمنٹل سائنسز کے لوگوں کو شامل کیا جائے, پبلک ہیلتھ کے لوگوں کو شامل کیا جائے. میڈیکل کے تو ظاہر ہے وہ بھی ہوں گے ٹریٹمنٹ کے آپ کہہ رہے حوالے ہیں سے. اویئرنیس کی ضرورت ہے یہاں پہ, اویئرنیس کی, اس میں ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہیلتھ ایجوکیشن کی اویئرنیس. ہمارے ہاں اگر کوئی ریسپریٹری ڈیزیز ہو جائے تو مینجمنٹ پہ تو غور کریں گے, لیکن ایجوکیشن پہ کوئی بھی ایمفیسائز نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں ہیلتھ ایجوکیشن کی سب سے پہلے ضرورت. اور اس کی آئیڈیل شکل کیا ہوگی آپ یہ؟ اس میں یہ کہ جتنے ایکسپرٹس ہیں پبلک ہیلتھ کے لوگوں کو, ٹھیک ہے, وہ شامل کیا جائے تاکہ پریونٹیو میڈیسن پہ کام کیا جائے, جی نہ کہ اس کی مینجمنٹ. ٹھیک ہے. آپ نے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بتایا, اسموگ کی جانب آپ نے اشارہ کیا. ڈاکٹر صاحب, زگ زیگ ایک ٹیکنالوجی ہے اور وہ اسموگ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے, اور اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت پاکستان نے لوگوں کو جرمانہ بھی کیا ہے, اور جرمانہ جو ہے ان کو اس لیے کیا ہے کہ تاکہ وہ اس چیز سے بالکل واقفیت رکھیں کہ اس سے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے. تو اب حکومت تو یہی کر سکتی ہے, کچھ آپ کی اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ہم اس چیز کو سمجھیں. سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOPs بنانا حکومت کا کام ہے, اس پر امپلیمنٹ کروانا بھی حکومت کا کام ہے, لیکن اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں تو اپریشیٹ کروں گا PTV کو کہ ہمیشہ نیشنل کاز کے لیے یہ آگے ہوتا ہے, اور اپریشیٹ کروں گا میں پرائم منسٹر صاحب کو. میں تو انہیں بہت اس پہ داد دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ڈینگی کا پنجاب میں اس لیول پہ کام کیا. اب ڈیساسٹر پہ, فلڈ ایریاز میں اور سموگ پہ یہ چاہیے گورنمنٹ کو کہ اس طرح باقاعدہ اس کو ایک اپنی پلاننگ کا حصہ بنائیں, کوئی سیل بنائیں. جس طرح ہم لوگ ہیں انفیکشن کنٹرول پہ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں, شیخ زائد میں اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح منسٹری آف ہیلتھ میں اس طرح جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ایک باقاعدہ سیل ہو, باقاعدہ بنیادوں پہ, جو ان ساری ڈیساسٹرز پہ اپنی ساری توجہ فوکس کرے اور ہم ساری سچویشن کو ایک میڈیکل ایمرجنسی کے طور پہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. جاوید فاروقی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی بات کی ہے کہ یقیناً ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جو غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں, لیکن اویئرنیس کی کہیں نہ کہیں کمی ہے آج بھی. اس اویئرنیس کو آپ, میں اور ایک عام آدمی کیسے کریٹ کر سکتا ہے, اور کون سے پیرامیٹرز ہیں جن سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اس سے ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان چیزوں سے ماحول خراب ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس حوالے سے مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم, ہم نے خود بھی اس حوالے سے اپنے لیے بہت سامان اکٹھا کیا ہے ماحولیاتی آلودگی کو بڑھانے کے لیے, پیدا کرنے کے لیے. تو یہ مجھے یہ کہنے دیں کہ نہ تو ہمارے ہاں حکومتی سطح پر کبھی اتنی زیادہ اسے توجہ دی گئی ہے. مثلا اگر اسموگ ہے
تو جب یہ ستمبر گزرتا ہے تو ہم اسموگ کی خبریں دینا شروع کرتے ہیں، اور اسموگ پہ ہماری جو ماحولیاتی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ٹیمیں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایکٹیو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی سارا سال کدھر ہوتی ہے؟ جو آپ نے بتایا ہے کہ ایک قوانین تو بنائے گئے ہیں کہ آلودگی پھیلانے والی ٹریفک کو اپنے سڑک پر نہیں آنے دینا، آپ نے آلودگی پھیلانے والی فیکٹریز جو ہیں انہیں نہیں چلنے دینا، تو وہ چل تو بھائی سارا سال رہی تھی، تب ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ چلتی رہیں۔ سو وہ یہ آج پچھلے 15 دن کے اندر جو اٹھنے والا دھواں ہے صرف وہی اسموگ نہیں بنا رہا، یہ اس سے پہلے ہی آپ نے جو کچھ اپنی فضا میں جھونک دیا ہے وہ سارا مل کر اس اسموگ کا باعث بن رہا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اسموگ میرا خیال 2016-17 میں شروع ہوئی ہے، پچھلے 6 سال کا ڈیٹا اٹھا کر ہم دیکھ لیں کہ کیا اسموگ ہر سال بڑی ہے یا کم ہوئی ہے۔ اگر تو کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کے اندر بھی آگہی آ گئی ہے، لیکن اگر ہمارے اس کے جو ڈیجٹس جو ہیں یہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کا انڈیکس جو ہے وہ بدترین لاہور کو بدترین شہر دنیا کا ثابت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کام نہیں ہو رہا، نہ ہمارے ہاں اپنی ایجنسیز جو ہیں وہ اس طرح سے کام کر رہی ہیں جو ہونا چاہیے، نہ ہمارے عوام اس کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے۔ اس میں حکومت کو بھی اپنی ایجنسیز ان کو بھی ایکٹیو کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جو اویئرنیس کی جو بات ہے اس میں میں ایک ضرور یہ بات کہوں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس حوالے سے اپنے نصاب کے اندر اس ٹاپک کو شامل کریں، بالکل پرائمری کلاسز سے بچوں کو آلودگی کے حوالے سے انہیں پڑھایا جائے، ایک سبجیکٹ شامل کیا جائے، ایک چیپٹر بے شک شامل کیا جائے، انہیں یہ ضرور آگہی دی جائے کہ آلودگی کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے اور ہم نے صاف ستھرا کیسے رہنا ہے۔ ہم بڑے آرام سے یہ ایک پڑھ لیتے ہیں، آیت پڑھ لیتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو لیکن